یعنی نظریاتی اختلاف وہابی لوگوں سے، اہل حدیث لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کسی بھی قبر کو زمین سے اوپر اٹھانا چاہے ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں، حرام۔ اور کتابوں میں بہت ساری حدیثیں پیغمبر واقعات ہیں جن کو ابھی میں ایک آدھ کو کوٹ کروں گا آپ کے سامنے، پر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی قبر زمین سے اونچی کرنا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو فقہی یعنی جو نظریاتی اختلاف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بقیع کے قبرستان کا ڈیمولیشن 2 بار کیا گیا، 2 بار اس کو مسمار کیا گیا، ایک بار 1806 عیسوی میں اور دوسری بار 1926 عیسوی میں۔ اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں قرآن کے پر کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیا کسی قبر پر کوئی عمارت بنائی جا سکتی یا کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو دیکھیے کلیئرلی اس بارے میں موجود نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا جو قصہ آیا ہے اس میں یہ بات موجود ہے اشارتاً۔ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے وہ آپ نے پوری شاید دیکھی بھی ہوگی، جو فلم بنی ہے اصحاب کہف پر۔ وہ کچھ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے، اور اس زمانے کے لوگ زیادہ تر کافر تھے، اس زمانے کا اور مشرک تھا، بلکہ رب کہلواتا تھا۔ اس بادشاہ کے ڈر سے اور اس کے لوگوں کے ڈر سے یہ اصحاب کہف ایک غار میں چلے گئے، پھر ایک مدت تک سوتے رہے، قرآن کہہ رہا 300 سال تک سوئے، اور پھر جب وہ جاگے تو ان میں سے ایک کو بھیجا گیا کہ تم جا کر کے شہر میں جاؤ اور یہ سکہ لے جاؤ، اس سے روٹی خرید کے لاؤ۔ اور وہ روٹی خریدنے گیا تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ عجیب طرح کا انسان ہے، پھر بعد میں پہچان لیا گیا کہ بھائی یہ اس دور کا انسان نہیں ہے، اس کو پکڑ لیا۔ اس زمانے کے 300 سال گزر چکے تھے، اس زمانے کے بادشاہ کے گورنر کے پاس پیش کیا گیا، گورنر کے دربار میں۔ گورنر جو ہے وہ خود، سنیں آپ غور سے، گورنر خود اللہ کو بھی مانتا تھا، روز قیامت کو بھی مانتا تھا، لیکن اس دور کے لوگ قیامت کو نہیں ماننے کو تیار ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں آئیں ان میں یہ کہا گیا کہ انسان کو ایک دن مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ تو اس دور کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، جبکہ گورنر یہ بات مانتا۔ گورنر روزانہ دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ کچھ ایسا کر دے، کوئی ایسی دلیل بھیج دے جس سے یہ لوگ یہ ماننے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اتفاق دیکھیے کہ اللہ نے کیا ایسا، ایسے کہیں اللہ نے ایسا کیا کہ وہ جو اصحاب کہف میں کا ایک صحابی پکڑا گیا اور اسے گورنر کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس میں پھر اس نے اپنی ساری داستان سنائی، تو اب لوگوں کو یقین آ گیا کہ جب 300 سال سونے کے بعد انسان اٹھ سکتا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے۔ سب لوگ ایمان لے آئے۔ اب ایمان لے آئے تو انہوں نے اس صحابی سے یعنی اصحاب کہف میں سے ایک سے کہا کہ باقی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو غار میں سو رہے ہیں۔ اب سارا مجمع اس ساتھی کے پیچھے چلا کہ دکھاؤ کہ کہاں ہے وہ غار۔ سب لوگ آئے، غار کے دروازے تک سب کھڑے ہو گئے۔ اس ساتھی نے کہا تم لوگ غار کے دروازے پہ ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں تمہارے بارے میں اور پوری داستان سناتا ہوں کہ تم لوگ آئے ہو۔ وہ اندر گیا، اللہ نے دوبارہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی، یہ سب پھر سے سو گئے، سارے کے سارے باہر نہیں نکلے۔ اور پھر لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے، اب قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے پھر آپس میں بحث کی کہ بھائی اتنے اللہ والے لوگ تھے تو ان کے لیے کوئی یادگار بنائیں گے ہم۔ تو ان میں سے کچھ نے کیا کہا، قرآن کہہ رہا، آپ سنیں، آپ سورہ کہف آیت نمبر 21، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک عمارت بنائے دیتے ہیں اس غار کے اوپر تاکہ ایک یادگار رہے۔ پھر آگے چل کے دوسرا ایک گروپ جو ان کے خلاف تھا اس نے کہا نہیں، صرف عمارت نہیں، انہوں نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم، یہ جو دوسرا گروپ تھا اس کی بات حاوی ہو گئی، قرآن کہہ رہا۔ اس دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، ہم معمولی عمارت تھوڑی نہ بنائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، لنتخذن علیہم مسجدا،
ہم تو اس غار کے اوپر تاکہ یہاں پر سب لوگ عبادت کریں، یہاں پر سب لوگ آئیں اور اللہ کو یاد کریں۔ تو اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر کوئی سو رہا ہے یا ایسی کوئی جگہ ہے تو وہاں پر عمارت بنانا صحیح ہے، بلکہ مسجد بنانا بھی صحیح ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی قرآن سے۔ دوسری دلیل جو زیادہ اس سے قوی دلیل ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید حج کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں کہہ رہا ہے، سورہ حج میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی یہ آیتیں آئی ہیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ ایک علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کا دل خالص ہے، اس کی نیت پیور ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل پاک ہے۔ ایسے سمجھ لیں آپ کیا ہے؟ آگے قرآن مجید دوسری جگہوں پر اس کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ نشانیوں میں سے ایک چیز من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہیں بیچ میں لوگ صحیح کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہ جو دو پہاڑ ہیں یا پہاڑیاں ہیں وہ بھی یعنی یہ اللہ کی نشانیاں، اب ان کا اگر تم احترام کرو گے تو یہ تمہارے دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب پہاڑ بھی اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرنا ہمارے اوپر لازم ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے حج کے دوران جو قربانی لائی جاتی ہے ذبح کرنے کے لیے، چاہے بھیڑ ہو چاہے اونٹ ہو یا کوئی بھی، قرآن مجید اونٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو اونٹ حج کے لیے قربانی کے طور پر حج کے موقع پر لایا جاتا ہے کی نشانیوں میں سے ایک والبدنا نے کیا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کا دل پاک ہے اور وہ اللہ والا ہے۔ اب جب اونٹ کا احترام ہو سکتا جانور ہی تو ہے، لیکن چونکہ قربانی کا اونٹ بن گیا اس لیے اس کا احترام کرنے کو کہہ رہا ہے قرآن، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا ہے اگر تم نے اس کا احترام، دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ جب اتنی بات ہو گئی کا مطلب ہر وہ چیز جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ جب آپ جاتے ہیں مکے میں کعبے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا حجر اسود کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، صفا اور مروہ نام کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، وہ اللہ کی نشانی۔ تو بس جس طرح سے وہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اماموں کی قبریں دیکھ کر ہمارا یہ استدلال ہے، ہمارا یہ کہنا کہ اماموں کی قبریں دیکھ کر ہمیں خدا کی یاد آتی۔ کیوں یاد آتی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی تھی، یا مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا پڑھاتے تھے اور کیا بتا گئے، اس دنیا کا کیا بھلا کر گئے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان کا میسج بھی یاد آتا، ان کی وصیت بھی یاد آتی، نماز کی یاد آتی، قرآن کی یاد آتی۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کے نشانیاں ہیں۔